السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو میں آپ سے بڑی اہم اور ضروری کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو اس بات کو سمجھیں، سوچیں، دیکھیں کہ کیا بہتر ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو لیتے ہیں، مثال سے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں بڑی ایزیلی بات آ جائے، اور جو بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے، اور جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک بندہ تجربہ کار ہوتا ہے، بلکہ آپ بندہ کیوں کہیں، آپ اپنی ہی گھر میں اپنے والد محترم کو لے لیں کہ والد محترم کی جو زندگی ہے وہ گزری ہوتی ہے بہت ساری مشکلات میں یا بہت ساری آسانیوں میں۔ جو والد محترم ہیں وہ اپنے بچوں کو نیچے سے سٹینڈ کرتے ہوئے جب اوپر لے کر آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بہت سارے ایسے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ کسی الجھن میں یا کسی نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہو کر والد محترم ان کو بڑے ہونے کی وجہ سے بھی کچھ نقصانات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے یہ کام نہ کرنا، بیٹے یہ کام نہ کرنا، بیٹے یہ کام نہ کرنا۔ تو جو بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بیٹا ہوتا ہے نا، وہ ایک بیٹا کہتا ہے کہ دیکھیں، مجھے لگتا ہے بابا جان کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اس میں نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ اس کے والد محترم فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹے، میں نے اس کام کو چیک کر لیا ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، یہ آپ بھی کام کرو گے نا تو تب بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ آپ کی ساخت کی بھی خراب ہو جائے گی، اور یہ جو پورا آپ کے گھر کا ماحول ہے اور گھر کا پورا نظام ہے یہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوں گے وہ سارے بھی پریشان حال ہو جائیں گے۔ تو بیٹے میں نے یہ چیک کیا ہوا ہے، بڑی مشکل سے اس سسٹم کو سنبھالا ہے، تو لہٰذا ایسا نہ کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے امید ہے کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا، اور ایسا کسی قسم کا بھی نہ کوئی نقصان ہوگا، بلکہ یہ سب کچھ A1 ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بابا جی، کیونکہ آپ کی عمر کے حساب سے جو بھی آپ کو نہیں اس چیز کا پتہ جو میں جانتا ہوں۔ تو اس والد محترم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اچھا بچہ، لیکن اب یہ نادان ہے، ابھی نا اس کو سمجھ نہیں ہے۔ جب یہ ٹھوکریں کھائے گا، ٹھوکر کھانے سے اب اس کو پتہ چلے گا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ ٹھوکریں کھانے سے سمجھتے ہیں، مگر اس ٹھوکروں کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت سارے لوگ اس زد میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مثال میں نے ایسی کیوں دی ہے۔ یہ مثال دی ہے میں نے اس لیے کہ اس میں جب آپ سنیں گے کہ یہ مثال ہے تحریک منہاج القرآن کی طرف سے، پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی طرف سے، جب انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو آج قوم دیکھ لے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اب لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، 3.5 سال بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا کمال ہے، عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہی تو بتا رہے تھے کہ یہ سسٹم، یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور یہ ہونا ہے، تو لہٰذا جو اس میں جائے گا وہ الٹا اور کام خراب کر دے گا۔ اب یہ نادانی میں عمران خان صاحب جب اس طرف چلے گئے تو یہ سب باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کر کے دیکھ لو۔ اب وہ محبت میں اور نادانی میں جب انہوں نے وہ سب کچھ کیا عمران خان صاحب نے، تو اب ہوا کیا کہ وہ سب سسٹم ویسے کا ویسا، جو باتیں پروفیسر صاحب نے فرمائی تھی وہ ویسی کی ویسی ہو گئی، اور تبدیلی ہوا میں اڑ گئی، بلکہ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے تھے سب نے نقصان اٹھایا، یہاں تک کہ پاکستان کی ٹوٹل قوم نے بھی نقصان اٹھایا۔ اور آپ کے سامنے رزلٹ ہے۔ اگر بچہ اپنے والد محترم کی بات کو سمجھ جاتا اسی وقت، جیسے میں نے مثال دی کہ بیٹے آپ یہ کام نہ کرنا تو بہتر رہے گا، تو بہتر یہ ہے بیٹے آپ میرا ساتھ دو، ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں، تو اس سسٹم کو دوبارہ سے رینیو کر کے آگے لے کر آئیں گے۔ اس وقت اس نے نو کہا، نو کہہ کر جا کے اس سسٹم کے وہ ہاتھ ملا کے ان کو چینج کرنے کی کوشش کی، تو کوشش کرنے میں جی یہ ننگے ہو گئے، یہ ننگے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب نے سب کچھ تو بتایا تھا، یہ کرپشن کیسے کرتے ہیں، یہ ووٹ بینک چوری کیسے کرتے ہیں، یہ بندے کو لاتے کیسے ہیں، یہ اتارتے کیسے ہیں، یہ سارا سب کچھ تو بیان ہوا تھا۔ اب اس کو پریکٹیکل کر کے ہوا کیا ہے، آج آگے عوام ذلیل ہوئی ہے، اور خود بھی ذلیل ہوا ہے، اور پارٹی بھی ذلیل و خوار ہوئی ہے، سب کچھ ہو گیا نا۔ بس یہ ہے، ننگا کر دیا ہے، سسٹم کو ننگا کر دیا ہے۔ اور جب ایک بندہ پہلے ہی بتا رہا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ کے آگے ایک بہت بڑا گڑھا ہے،
اگر آپ بھاگ کے جہاں سے نکلو گے گر جاؤ گے، دھیان سے جانا، راستے میں ایک گھڑا ہے وہاں پہ ایک سائڈ پہ نہیں، مجھے امید ہے مجھے پتہ چل جائے گا جب وہ گڈھا سامنے آئے گا تو مجھے پتا ہے وہ لگ جائے گا۔ وہ بابا اس کی بات ہی نہیں سن رہا، وہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے گڑھا ہے آگے گرو گے، یہ نشانی ہے اس کی، یہ سب جب تم کرنے کی کوشش کرو گے تم اس گڑھے میں گر جاؤ گے، نہ بھاگو اس طرف، سائڈ سے ہو کے جو میں راستہ بتا رہا ہوں اس راستے، نہیں مجھے پتا ہے کیسے جانا ہے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو وہ بھاگے اور انہوں نے یہ اور وہ سب کچھ کیا، کرنے کے بعد قوم کہتی ہے واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمران خان صاحب، کیا بات ہے، انہوں نے سسٹم کو ننگا کر دیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم آپ کو زبانی بتا رہے تھے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ پریکٹیکل کر کے اب آپ خود بتائیں کہ ایک بچے کو بتایا جائے کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے یا ہوگا، اور بلکہ اس کی زد میں باقی سب بھی آئیں گے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جن کو سمجھ ہوگی وہ پیچھے آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ جو بزرگ بتا رہے ہیں نا یہ بات مان لینی چاہیے، کیونکہ یہ نقصان ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیک کر لیا ہوا ہے۔ آپ نہ چیک کرو، آپ ہمارا ساتھ دو، مل کے کر لیتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، مل کے کر لیتے ہیں۔ نہیں جی میں تو اکیلا ہی کر لوں گا، تو کیا ہوا ہے؟ بس وہ آپ کے سامنے ہے، سسٹم ننگا ہو گیا ہے۔ تو یہ سسٹم عمران خان صاحب نے ننگا نہیں کیا، وہ پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ سسٹم میں یہ سب کچھ ہے، تو اس نے بس پریکٹیکل کر کے دکھا دیا آپ لوگوں کو۔ اور جو اب آپ لوگوں کا حال ہے اور ہمارا حال ہے کہ کیا حال ہو رہا ہے پاکستان کا، تو اس میں کون سا مار کا مار لیا ہے۔ اگر یہی جدوجہد ہمارے ساتھ اس وقت کر لی ہوتی، مل کے ہم کر لیتے، پاکستان کے زیادہ صوبے بنا لیتے، پاکستان کو جو جھگڑا ہوا ہے وہ سارا مل کے کام ہو جاتا، تو وہ بیسٹ نہیں تھا؟ کسی نے بھی نہیں مانی نا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا جو نہیں نہ مانی؟ اب ہم بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم اسی بات میں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب ان کی بس ہوتی ہے۔ یہ ابھی بھی ان کی بس نہیں ہو رہی، ابھی بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کروا کے وہ چینج ہو جائے گا، یہ چینج ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، ایسے ہی غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی۔ بہرحال ہم آپ لوگوں کے بس ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بس کب ہوتی ہے، اس سسٹم کو کب تک بچا کے رکھتے ہیں، اور یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور گرا پڑا ہے بس ایویں ہی، جیسے کہ ڈوبتا ہوا بندہ ہاتھ نہیں مارتا، یہ سسٹم ڈوبتا ہوا اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کب تک اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ سسٹم۔ تو ہم اسی انتظار میں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری بات جس کو سمجھ آئی ہو وہ پارٹی بازی کا بن کے سمجھے، اس بات کو نہ لے، وہ ایک قوم بن کر سوچے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا مثال دی ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہے اور اس کا کیا نقصان ہوا ہے، یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔